نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بحد و حساب حمد و ثنا اس پاک ذات کی کہ جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، اور بحد و حساب درود و سلام اس پیاری ہستی پر کہ جس پر درود پڑھنا میرے رب کی اور ملائکہ کی بھی سنت ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ سے چند باتیں شیئر کر کے آپ کو وہ نسخہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اس کو کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی میرا اللہ، میرا پاک پروردگار آپ کی زندگی میں روزانہ آنے والی مشکلات اور مصیبتوں کو بہت حد تک کم کر دیں گے۔ اگر ہم اس کو معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں ہماری ساری مصیبتیں اور پریشانیاں ضرور دور ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، آج کے پرفتن دور میں آپ کو جو شخص بھی اطمینان اور پرسکون نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ چند گھنٹے چند منٹ گزاریں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں میں ہے۔ جب ان کے پاس بیٹھیں تو کوئی پریشانی بتاتا ہے، کوئی پریشانی کسی کی مالی ہے، کسی کی گھر کی ہے، کسی کی اولاد کی ہے، کسی کے گھریلو ناچاکی کی ہے، کسی کے خامن کی طرف سے ہے، کوئی اپنے بیٹے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیٹی کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہے۔ مطلب کہ ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں، مصیبت میں گھرا ہوا ہے۔ گھرے ہونے سے زیادہ ذہن پر بہت زیادہ اس کو ان پریشانیوں کا جو بوجھ ہے محسوس ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے جو ڈیلی روٹین ہے اس میں بہت ساری وہ چیزیں جو ہمیں اللہ رب العزت نے بتائیں دل کے سکون کے لیے، وہ ہم نے چھوڑ دیں اور ہر چیز کو اتنا اپنے اوپر حاوی کر لیا کہ وہ چیزیں ہم پر اس قدر حاوی ہو گئیں کہ اب ہمیں لگتا ہے کہ یہ کبھی بھی حل نہیں ہوں گے۔ اصل میں اگر ہم اپنے احوال پر غور کریں تو دیکھیں، ہم میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ ہے کہ قرآن پاک اگر صبح کے وقت پڑھا جائے تو وہ دل کو سکون عطا فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ملائکہ بھی اس کے ساتھ مل کر تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن آج دیکھیں میجورٹی گھروں میں جو بزرگ ہیں جن کی اب نیندیں اڑی ہوئی ہیں اس وجہ سے کہ اب واپسی کا سفر آنے والا ہے، صرف ان کے علاوہ جو جوان ہیں، بچے ہیں، بہت کم لوگ جو ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ اس کو کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جب اللہ رب العزت قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہارا دلوں کا جو اطمینان ہے وہ میرے ذکر میں ہے۔ اور آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد میں، اپنے حلقہ احباب میں دیکھیں کہ اگر ذکر جو ہے وہ کبھی کبھار ہم جو ہے کہیں محفل میں جا کر کرنا ہو کر لیں تو کر لیں، ورنہ گھروں میں ہماری بہت کم روٹین ہے۔ گھروں میں خواتین مرد دونوں طرف، یہ کوئی ایک خاص طبقہ نہیں ہے، دونوں طرف ہی بہت کم روٹین ہے کہ جب ہم کلیتاً ہر چیز سے اپنے ذہن کو پاک کر کے اللہ کے ذکر کی طرف تھوڑا سا وقت گزاریں۔ ناظرین، اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ ہمیں بہت گھنٹوں درکار ہوتے ہیں، جسٹ 5 منٹس بھی اگر آپ اس کو شروع کر دیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس کی لذت محسوس نہیں ہوگی۔ اب گولی دیکھیں کتنی سی ہوتی ہے، آپ نے کبھی یہ غور کیا؟ ہم لوگ کا جسم کتنا بڑا ہے اور اتنی چھوٹی سی ہم گولی کھاتے ہیں اور وہ فوراً جا کر اثر کر دیتی ہے۔ گولی کا مطلب ہی اثر کرنے والی چیز ہے۔ اسی طرح رب کا ذکر ہے، وہ ہمارے جب اندر جائے گا، چاہے وہ تھوڑی سی مقدار میں ہو، چاہے ہم 5 منٹ ہی کریں، کم از کم بھی 5 منٹ کریں، تو آپ یقین کریں وہ اس طرح سے ہمارے اندر جا کے اثر کرے گا کہ آپ کو خود نظر آئے گا۔ لیکن بات وہی ہے کہ ہم نے دنیا کی گولیاں جو ہیں ان پہ فوکس کر لیا ہے، دنیا کے نسخوں پر فوکس کر لیا ہے، لیکن ہم نے وہ نسخے جو اللہ رب العزت نے اور ان کے حبیب نے ہمیں عطا کیے ہیں ان سے دوری کر لی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں جیسے کہ میں نے آپ کو شروع سے بتایا کہ میں آپ کو بتاؤں گی وہ نسخہ بھی کہ آپ نے جس کو کریں گے، اگر صبح اٹھ کے روزانہ اس کو اپنی روٹین بنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہت ساری مجبوریاں، مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو آپ اپنے دل میں آج اس ویڈیو کے بعد یہ تہیہ کر لیں کہ آپ نے نماز نہیں چھوڑنی،
نماز کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں کہ نماز، جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری کسی مصروفیت کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ سکے، ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصروفیت کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکیں؟ ارے ہم اپنے ذہن کو تسلی دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ کسی بھی ہمارے فعل کی وجہ سے، کسی بھی گناہ کی وجہ سے کہ ہم اس کے روبرو کھڑے ہو جائیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کھڑے ہوئے، ارے ہم کون ہوتے ہیں اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والے، بلکہ اس نے ہمیں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دی۔ تو آج یہ وعدہ کر لیں کہ جہاں بھی مصروف ہوں، جتنے بھی مصروف ہوں، تو ہم نماز کے لیے چاہے فرض ادا کرنے کا ہمیں ٹائم مل جائے تو ہمیں نماز جو ہے وہ ضرور ادا کرنی ہے۔ اور اس کے بعد قرآن پاک کو جو ہے اپنی زندگی، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر راہ راست پر صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو تو میری اطرت کو اور قرآن کو تھامے رکھنا۔ اور آج دیکھیں کہ ہم نے کتنا قرآن کو تھامے رکھا ہے، کتنا اہل بیت سے محبت ہے۔ جب ہم نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں تو پھر کیوں نہ ہماری زندگیوں میں پریشانیاں آئیں؟ یہ تو ہم خود اپنے ہاتھوں سے لے کر آئے ہیں۔ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت جو ہے، چاہے آپ ایک رکوع پڑھیں، چاہے ایک پاؤ پڑھیں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں آپ نے ضرور اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ جب بھی اپنی زندگی کی اپنی کوئی بھی روٹین کام میں، جیسے خواتین ہیں کچن میں اپنے نماز وغیرہ سے فارغ ہو کے ان کی روٹین کچن سے شروع ہوتی ہے، بہت سے جو لوگ ہیں ان کی روٹین تیار ہونے کے بعد آفس میں جانے کے لیے تیاری میں شروع ہوتی ہے، بہت سے اسکول کالجز میں جانا چاہتے ہیں۔ تو جو شخص، جو عورت جو بھی اپنی روٹین شروع کرنے لگتا ہے، اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ تصور کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ کا، تو آپ نے کم از کم 4 سے 5 منٹ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ اور دل میں اس کا جو ترجمہ ہے، اور وہ ہے نا کہ اور جو چیز ہماری کہلاتی ہیں سب اللہ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹائی جائیں گی۔ تو جب ہم 4 سے 5 منٹ یہ پڑھیں گے آنکھیں بند کر کے، تصور کر کے، تو جو پریشانیاں ہیں وہ ساری لوٹ جائیں گی، جو مصیبتیں ہیں ساری لوٹ جائیں گی۔ اور اس دن آپ آزما کر دیکھ لیں، یقین کریں ناظرین، آپ اس کو 2 سے 3 دن کریں اور آزمائیں، اور پھر مجھے کمنٹس میں آپ لکھیں کہ کیا آپ نے اس کو کرنے سے کوئی فرق محسوس ہوا ہے کہ نہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، صبح اپنے نماز اور قرآن پاک سے فارغ ہو کر جب کام کی روٹین بنائیں، چاہے آپ سو کے، اگر آپ کی نماز مس ہو گئی ہے، قرآن مس ہو گیا، لیکن جب آپ سو کر اٹھ کر اپنی روٹین کی جو لائف ہے اس کو سٹارٹ کرنے لگیں، تو اس میں سب سے پہلے 4 سے 5 منٹ تک آپ نے آنکھیں بند کر کے اپنے تصور میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، اور سوچنا ہے کہ جو بھی مصیبت ہے، جو پریشانی ہے، وہ لوٹ جائے، جس طرح سے وہ زندگی میں آج دن میں آنے والی تھی وہ لوٹ جائے، کیونکہ ہر چیز کو اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ تو جی ناظرین، یہ وہ آج کا تحفہ ہے جو میں نے آپ کو دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ آپ وضو میں رہنے کی کوشش کریں، 5 گنا نماز کی کوشش کریں، اور قرآن کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑ لیں، کیونکہ یہ ناطہ آج جڑے گا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ ناطہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ تو آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ اس وظیفے کو خود بھی کر کے دیکھیں اور اپنے حلقہ احباب میں بھی شیئر کریں، تاکہ شاید ہمارے شیئر کرنے سے کسی اور کا بھلا ہو جائے، کوئی اور اپنی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اس کا ذہن جو ہے وہ صاف ہو جائے اور اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون کو ضرور 5 منٹ تک صبح پڑھا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طرح سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔